پہلے تو کھڑا تو ہو نا, ڈٹنا تو سیکھیں. تو نظریے کے لحاظ سے نا, نظریے میں نا ایک دفعہ بس میں بیٹھا تھا, رش زیادہ تھا بس میں, تو وہ بھی ایک مزیدار سفر ہوتا تھا, اس کی بھی ایک اپنی لذت ہوتی تھی. جب وہ بس والے کے ساتھ 5 روپے کرائے سے جھگڑا ہوتا تھا لوگوں کا, تو وہ بھی پنجاب کا ایک بڑا حسین کلچر تھا. اس وقت بھی لوگ, وہ 5 روپے سے بحث شروع ہوتی تھی تو عالمی منڈی میں تیل کی کیا قیمت ہے یہاں تک بھی بس میں دلائل سننے کو مل جاتے, یہاں تک لوگ گفتگو کتنی دور بات نکل جاتی. اور پھر حکومتوں پر تبصرے ہوتے تھے, اور پچھلی حکومت میں کیا بڑا بعض اوقات نالج میں اضافہ ہوتا تھا کہ یار نہیں, کاروں والے نہیں اخبار پڑھتے, یہ جو بس میں بیٹھے ہیں یہ بھی باریک بھی نہیں کے ساتھ چیزوں کو دیکھتے ہیں. 2 سیٹیں چھوڑ کے نا ایک صاحب ایک بندے کو دلائل دینے لگے, رش بڑا تھا بس میں, لوگ کھڑے بھی تھے, اس کو دلیلیں دے رہا تھا. معاذ اللہ وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ نہیں لگانا چاہیے, وہ دلیلیں دیتا جا رہا ہے. اب میرے اندر بھی ایک چھوٹا سا طالب علم تھا, وہ بھی بڑی اپنے اندر جو دلائل تھے وہ بھی بڑی گرمی دکھا رہا تھا, لیکن بیچ میں لوگ کھڑے تھے, آگے جانے کا موقع نہیں تھا. بے چین میں بڑا تھا کہ مجھے کوئی موقع میسر آئے تو میں ذرا آگے بڑھوں اور اس سے بات کروں. پھر اپنے آپ کو تسلی دی کہ ذرا بیچ میں سے لوگ اتر جاتے ہیں, کسی سٹاپ پہ جگہ بنتی ہے, پھر میں بات کرتا ہوں. جس کو وہ سمجھا رہا تھا وہ سادہ سا آدمی, پرنا کندھے پہ رکھا ہوا, بٹن بھی کھلے ہوئے, وہ جی کرتا جا رہا تھا. اتفاق ایسا کہ ایک جگہ گاڑی نے بریک لگائی, میرا خیال تھا بیچ میں سے لوگ اترتے ہیں تو اٹھ کے آگے جاتا ہوں, لیکن اٹھنے کی باری اس بندے کی آ گئی جس کو وہ دلیلیں دے رہا تھا. اب میں پریشان ہو گیا کہ یہ تو اس کی ساری باتیں سن کے جا رہا ہے, میں تو کچھ کہہ ہی نہیں سکا. لیکن مجھے تو اس بندے کی مضبوطی کی سمجھ ہی بعد میں آئی, مجھے تو اس سے سیکھنے کا موقع ملا. وہ اٹھا, اس نے جھاڑ کے اپنے کندھے پہ رومال رکھا, کہنے لگا مولوی صاحب کتنا ٹائم لایا جی مینوں سمجھانتے. جی وہ گھنٹہ سوا ہو ہی گیا ہے. کہنے لگا میرا نانا بھی یا رسول اللہ کہتا تھا, میرا دادا بھی یا رسول اللہ کہتا تھا, میری ماں اور دادیاں کہتی تھی میں صدقے جاؤں یا رسول اللہ. کہنے لگا تیرے جو دل میں آتا ہے تو کر. اور پھر آپ یقین کریں, خطیب تو بنا کے تقریر کرتے ہیں, ادیب تو سوچ کے جملہ لکھتے ہیں, لیکن پینڈو دیہاتی سادہ بندہ روح کی بات کر گزرتا ہے. وہ نیچے اترتے کہنے لگا میں پڑھا لکھا نہیں, میں تیری دلیلیں نہیں توڑ سکتا, پر تیری ایک بات بھی مجھ پر انداز نہیں ہوئی. میں آج بھی کہہ رہا تھا, میں قیامت تک کہتا رہوں گا یا رسول اللہ میں صدقے جاؤں. کہیں بندہ مضبوط تو ہونا, اسے کہیں کھڑا تو ہونا ہے نا. ہم لوگ نا کمزوری دکھاتے ہیں, آپ مضبوط بات کہہ جائیں, روب کا شکار نہ ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ میں پیسے دب والا بندہ آ گیا تو پتہ نہیں وہ آئے گا تو وہ کیا کر جائے گا, کچھ بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. اگر اس کی جیب میں پیسے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقیدے کی پختگی عطا فرمائی ہوئی, اور مضبوط روب ہمیشہ مضبوط نظریات والے لوگوں کا ہوتا ہے. تو حضرت مفتی صاحب اپنے مزاج کے لحاظ سے نظریاتی طور پر مضبوط آدمی. دوسری بات جو میرے اور آپ کے لیے بڑی سمجھنے والی ہے, ہمارے ہاں نا کچھ لوگ اتنی سخت بات کرتے ہیں, بلکہ نقیب محفل, میں تو اب چونکہ عشاء کے بعد والے جلسوں میں نہیں جاتا چونکہ مشکل ہو جاتی ہے, اور ہمارا نقیب نا کبھی بھاگ کے ادھر چلا جاتا ہے, پھر بھاگ کے ادھر آ جاتا ہے, پھر وہ مائک لے کے ادھر چلا جاتا ہے. تو کہتا ہے تگڑے ہو جو میں جملہ دینے لگا. تو میرے جیسا بزدل آدمی ڈر رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں جملہ دینے لگا ہے کہ بم چلانے لگا ہے. بھائی تو کہہ دے جو کہنا ہے, اتنی مصیبت کس بات کی بنی ہوئی. اور پھر اتنی مشکل میں وہ بندہ آ جاتا ہے, پسینے سے شرابور. کئی دفعہ میرے جیسا دیسی آدمی کہتا ہے کہ گل رام نہ بھی ہو سکتی سی, اتنی پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, اور قوم کو بھی پریشان کرنے. اب سادی سی بات ہے, سادے سے انداز میں کہہ دیں. مفتی صاحب کی میں نے اگر میں کہوں نا, میں ان کی تقریر غور سے سنتا تھا, توجہ سے سنتا تھا, اور کھلے دل سے کہتا ہوں سیکھنے کو ملتا تھا. مفتی صاحب کی بات میں غور سے سنتا تھا, میں نے انہیں 18-19 سال دیکھا یا اس سے بھی زیادہ. میں ان کی بات غور سے سنتا تھا. 2 جملوں میں ان کی تدریس اور تقریر پر تبصرہ کروں تو مفتی صاحب کے دلائل گرم ہوتے تھے, انداز نرم ہوتا تھا. تگڑے دلائل, مضبوط, لیکن اتنے میٹھے انداز. بیچ میں سے نا تھوڑی دیر وہ رک جاتے تھے بات کرتے کرتے. وہ 2-4 سیکنڈ کا 20 سیکنڈ کا جو وقفہ ہوتا تھا وہ نا تجسس اور زیادہ بڑھا دیتا تھا.
کہ پتہ نہیں اگلی بات کیا ہونے لگی ہے. یعنی سنجیدہ آدمی جو ہوتے ہیں، سنجیدہ لوگ، وہ بات کو سمجھنا چاہتے، وہ یہ نہیں پسند کرتے کہ آپ جناب آپ کے پاس پیچھے مواد بالکل نہیں ہے لیکن آپ کا جاہو جلال جو ہے وہ بے انتہا ہے. حضرت اپنی بے پناہ حکمت کے تحت، میں نے کہا وہ مضبوط ترین آدمی تھے لیکن زندگی میں الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا، کام زیادہ کیا، ڈیوٹی زیادہ کی، الجھاؤ تھوڑا پیدا کیا. وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے نا کہ جو بندہ حق پر ہونے کے باوجود فساد سے بچتے ہوئے جھگڑا چھوڑ دے، حضور فرماتے ہیں میں اس کے لیے جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اور اس سے مراد دنیا داری کے جھگڑے ہیں. اگر نظریے اور عقیدے میں کسی جگہ آپ کو کوئی بات کرنی پڑتی ہے احقاق حق تو وہ تو باعث اجر ہے. عزیز بھائی، مفتی صاحب نا اپنی نرم مزاجی کے باعث، حکمت کے باعث ہمیشہ بہت ساری جگہوں پہ بڑا الجھاؤ وہ پیدا کر سکتے تھے، بات کرنے کا سلیقہ رکھتے تھے، معاملہ فہم تھے، چیزوں کو گہرائی تک سمجھتے تھے، لیکن کوشش کرتے تھے کہ بہت ساری جگہوں سے دامن بچا کے بندہ نکل جائے. تیسری بات، جب تک انسان نرا علم پڑھتا ہے اور عمل نہیں نہ کرتا، اس کے لیے ڈھیر سارے کام بوجھ بن جاتے ہیں، ڈھیر سارے کام. بہت سارے دوست آ کے پوچھتے ہیں فلانی جگہ دل نہیں لگتا، تو میں کہا کرتا ہوں اپنے کام کو اپنا شوق بنا لو، اپنے کام کو اپنا. مجھے ایک دفعہ صاحبزادہ عطا المصطفیٰ جمیل صاحب بتانے لگے، کوڑلی لوہارا والے. میں نے ان سے کہا حضرت آپ حضرت فقیہ اعظم کے پوتے ہیں، سلطان الواعظین کے بیٹے ہیں، کوئی خاص بات ارشاد فرمائیں. تو کہنے لگے مجھے میرے ابا جی نے کہا تھا عطا المصطفیٰ تو مولوی ہے، اس بات سے کبھی گھبرانا نہ، اس بات کو باعث فخر بنا لے. وہ بعض بندے کہنے نا مینوں مولوی نہ سمجھیا جی، بھئی یہ کوئی شرم والی بات ہے. کہنے لگے تم کہہ سانو بھئی مولوی سمجھیا جی، آپ کو پتہ ہے مولوی کی شان کیا ہوتی ہے؟ عالم دین کا اس میں کمزور ہونے والی کیا بات، کچے ہونے والی کیا بات. اپنے ماحول کو کبھی بھی اپنے لیے باعث کمزوری نہ بنائیں. وہ بہت سارے لوگ ہیں غریب لوگ، وہ پیچھے پیچھے جھجکتے ڈرتے رہتے ہیں. آپ کو ڈٹ کے جینا چاہیے، اس لیے کہ لوگوں کے پاس الا ماشاءاللہ ڈھیر سارا پیسہ کرپشن کے پیسوں کا ہے. غریب کے پاس جو بھی ہے اس کے ہاتھوں کے چھالوں کی کمائی ہے. حالات کے سہمے ہوئے لوگوں کو بتا دو، حالات بدل جاتے ہیں، ایک جیسے نہیں رہتے. مفتی صاحب نے اپنے کام کو لطف لے کے کیا ساری زندگی. اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو کام بھی کرتے تھے نا، ہمارے ایک استاد تھے وہ فرمایا کرتے تھے پتر لولے لنگڑے کام نہیں کرنے، ایک کر لو پر ذرا چاج نال کرو. 15 کام زندگی میں بندہ چھیڑ لے، کام ایک بھی ٹھیک نہ ہو. ہمارے ہاں بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں سارے کام میں نہیں کرنے. بھئی نہیں کر سکتے آپ جو ایک کر سکتے ہیں وہ ذرا صحیح